السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو سیرہ کہانی میرے راہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو ہراقل اور ابو سفیان کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا۔ ابو سفیان سے گفتگو کے بعد ہراقل نے کہا، ابو سفیان، تم نے بتایا کہ محمد اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کے باپ دادا برے لوگ نہیں تھے۔ واقعی نبی اچھے خاندان میں ہی آتے ہیں۔ ابو سفیان، تم نے بتایا کہ جو باتیں محمد سکھا رہے ہیں وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سکھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، یعنی وہ باتیں کسی اور سے سیکھ کر نہیں کر رہے اور نہ ہی کسی کی نقل کر رہے ہیں۔ پھر ہراقل نے کہا، ابو سفیان، تم نے یہ بھی کہا کہ محمد کے باپ دادا بادشاہ نہیں تھے۔ اگر ان کے باپ دادا بادشاہ ہوتے تو پھر میں کہتا کہ محمد بادشاہ بننے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ابو سفیان، تم نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب محمد نے کبھی انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو پھر اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں سکھا رہے ہوں گے۔ ابو سفیان، تم نے یہ بھی کہا کہ امیروں کے بجائے غریب اور کمزور لوگ محمد کے ساتھی بن رہے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ سارے نبیوں کے پہلے کمزور لوگ ہی ساتھی بنتے تھے۔ اے ابو سفیان، تم نے بتایا کہ جب بھی کوئی بندہ ایک مرتبہ محمد کا ساتھی بنتا ہے تو پھر وہ کبھی محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور سچ بات یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی شخص کو ایمان کی روشنی مل جاتی ہے تو پھر وہ شخص کبھی اس روشنی کو نہیں چھوڑتا۔ اے ابو سفیان، تم نے یہ بھی کہا کہ محمد کبھی وعدہ نہیں توڑتے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کبھی وعدہ نہیں توڑتے۔ ابو سفیان، تم نے محمد کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی دوسری چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں، بتوں کی پوجا نہ کریں، نماز پڑھیں، سچی بات کریں، برائی سے بچیں، بے حیائی کے کام نہ کریں۔ اے ابو سفیان، جو باتیں تم نے بتائی ہیں ان سے میں سمجھ گیا ہوں کہ محمد بہت جلد میرے ملک کے مالک بن جائیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب میں آئے گا۔ ہراقل عیسائی تھا اور عیسائیوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی نے آنا ہے۔ پھر ہراقل نے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں ضرور ان سے ملنے نکلتا۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے دونوں پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھوتا۔ اس کے بعد ہراقل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو اس کے ساتھیوں نے بڑا شور مچا دیا کہ یہ ہراقل کیا کر رہا ہے، اور یہ اپنا مذہب یعنی عیسائیت چھوڑنے والا ہے۔ ہراقل نے جب یہ دیکھا کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے تو اس نے ابو سفیان اور باقی عرب کے لوگوں کو ادھر سے نکال دیا اور اپنے ساتھیوں سے پھر سے صلح کر لی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر آئے تھے، ان کو ہراقل نے بہت سارا مال و دولت اور کپڑے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور لوگوں کے خوف سے اسلام قبول کرنے سے باز رہا۔ تو بچوں، یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا حال جو آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کچھ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجے۔ ان خطوں کے علاوہ کچھ اور خط بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں بھیجے۔ ان کا حال ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے راہبر کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔